اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. تفسیر پڑھ رہے تھے پہلی آیت کی، جس آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی واضح اور روشن دلیل آ جائے تو ہم اپنے آئین سے، اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور نیا آئین جو آنے والا نبی لے کر آئے گا ہم اسے قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. بعض مفسرین نے دوسری تفسیر کی ہے. تفسیر وہی ہے لیکن اسی کو کیا ہے بمعنی انکاری لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نا اصلا اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ہمارے پاس روشن دلیل بھی آ جائے گی تبھی ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے پہلی تفسیر یہ کی گئی کہ اہل کتاب اور مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر بینہ آ جائے تو ہم اپنا مسلک چھوڑ دیں گے اور نیا مسلک اپنا لیں گے. ٹھیک ہے. بعض مفسرین کا اعتقاد اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کا حقیقت میں، واقعیت میں یہ کہنا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے آئین سے دستبردار ہونے والے اور جدا ہونے والے نہیں ہیں، چاہے بینہ اور واضح دلیل کیوں نہ آ جائے. یعنی پہلے ہی کہہ دیا تھا اہل کتاب اور مشرکین نے کہ بھئی ہمارا مذہب اور ہمارا آئین سب سے اچھا مذہب اور آئین ہے. اب تم نئے آئین کے لیے چاہے جتنی دلیلیں لے کے آؤ، چاہے جتنی بینہ لے کر کے آؤ، تمہاری دلیلوں اور تمہارے بینے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. ہم اپنے آئین سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے رکا جائے اور بحث کی جائے. دونوں تفسیروں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. پہلی جو تفسیر تھی، پہلی تفسیر میں کیا تھا؟ اپنے آئین کو چھوڑنے کا دعویٰ تھا بینہ آنے کے بعد. دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ آئین کو چھوڑنے کا دعویٰ نہیں تھا، آئین پر باقی رہنے کا دعویٰ تھا اگرچہ بینہ بھی آ جائے. بات سمجھ میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ اگر روشن دلیل بینہ بھی آ جائے گی ہمارے آئین کے خلاف تب بھی ہم اپنے آئین کو ٹھیک ہے. جمعی از مفسران طرح کی تفسیر کرنے والوں کا ایک گروہ، ایک جماعت، اعتقاد دیگری، ایک دوسری رائے، ایک دوسرا نظریہ تفسیر ان آیتوں کی تفسیر کے سلسلے میں دارند رکھتے ہیں. مفسرین کا ایک گروہ ان آیتوں کی تفسیر کے سلسلے میں ایک الگ رائے، ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں. جو رائے، جو نظریہ اوپر بیان کیا گیا اس کے خلاف وعن ان کے. اور ان مفسرین کا اعتقاد اور نظریہ کیا ہے؟ منظور اینس کی. ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ آنہا باقیہ نہ برحسب ادعاء آئین مقدس پر نبی داستان کہ وہ سب یعنی اہل کتاب اور مشرکین حقیقت میں نہ اپنے دعوے کے مطابق اپنے آئین سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے، ومنفق و جدا نبی شدن، اور اسے چھوڑنے والے اور اس سے جدا ہونے والے نہیں تھے. کا دلیل روشنی بے سراغ شان آیا کہ کوئی دلیل بھیجی جائے، کوئی روشن دلیل ڈالی جائے. پہلے ہی سے پتا تھا کہ بھائی
ان کے لیے کسی دلیل روشن کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آئین سے دستبردار ہونے والے ہیں. بلے مفہوم این سخن آن است که بعد از آمدن چنین دلیل روشنی ایمان آوردن، در حالی که آیات بعد نشان میدهد این مطلب چنین است. اب خود ہی آیتوں سے استفادہ کر کے اس رائے اور اس نظریے کو باطل کرتے ہیں. جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آیتوں کو دیکھیں تو آیتوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ واضح دلیل آ جانے کے بعد کچھ لوگوں نے آئین جدید کو قبول کیا ہے، کچھ لوگ ایمان لائے. تو اگر بینہ اور دلیل آ جانے کے بعد وہ اپنا آئین چھوڑنے والے نہیں تھے تو یہ چھوڑا کیسے؟ کچھ لوگوں کا اپنے آئین سے دستبردار ہو جانا کیا ہے؟ اس رائے اور اس نظریے کو باطل کرتا ہے. ایسا کچھ خیال نہیں تھا ان کا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ روشن دلیل ہے تو تم ہم بس سے بس ہونے والے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بھلے مفہوم ہے ان سخن کی، لیکن اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ بعد از آمد چنین دلیل روشنی، اس طریقے کی روشن دلیل آ جانے کے بعد ایمان آوردن، ایمان لائے، در حال کی آیات بعد نشان بھی دہن مطلب چنین نبوت. جبکہ بعد کی آیتیں جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بات اس طریقے کی نہیں ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ کہیں کہ اگر بینہ اور روشن دلیل آ جائے گی تب بھی ہم چھوڑنے والے نہیں ہے، مگر ان کے گفت شبد منظور ایمان آوردن روحی ازانہ سے اچھر قلبیت باشا. مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ مراد کچھ لوگوں کا ایمان لانا ہے، ان میں سے اگرچہ وہ ایمان لانے والے اقلیت میں ہیں، یعنی بے اصطلاح منطقی موجب جزئیات نہ کہ موجب کلیہ. سمجھ رہے ہیں؟ تفسیر بعید میں نظر میں خود ہی صاحب تفسیر کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو تفسیر پیش کی گئی ہے وہ تفسیر بعید ہے، اور شاید میں ہمیں دلیل فخر رازی تفسیر خود آئے نخسرہ از پیچیدہ ترین آیات قرآن میں شمار ہے. اسی وجہ سے اہل سنت کے مشہور و معروف مفسر صاحب تفسیر کبیر فخر رازی نے کہا ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیتیں قرآن کی پیچیدہ ترین آیتوں میں سے ہے. بڑی مشکل آیتیں، ان آیتوں کو سمجھنا اور ان آیتوں کی تفسیر آسان کام. اہل کتاب اور مشرکین کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے آئین سے دستبردار ہونے کی بات کہہ رہے تھے یا نہ ہونے کی بات کہہ رہے تھے؟ آیت سے مطلب نکالنا بڑا مشکل ہے. بھلے بہرحال لیکن بہرحال ان تفسیر بعید بے نظر بھی رسد اوپر جو مفسرین کی ایک جماعت نے تفسیر پیش کی ہے وہ تفسیر بعید ہے، اور شاید ہمیں دلیل اور شاید چونکہ آیات کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں آئے نخسترہ اس سورت کی جو ابتدائی آیت ہے اس آیت کو از پیچیدہ ترین آیات قرآن کی سخت ترین اور مشکل ترین اور پیچیدہ ترین آیتوں میں سے بھی شمار کیا ہے کہ در تضاد و آیات بعدس کہ جو بعد کی آیتوں کے ساتھ تضاد رکھتی ہے. مولانا اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے
اور جو بعد کی آیتیں ہیں، ٹھیک، ان آیتوں میں ایک ٹکراؤ، ایک تصاد آپ کو نظر آئے گا. سمجھ رہے؟ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر بینہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن خاص کر کے وہ دوسری والی جو تفسیر ہے اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو اختلاف اور واضح ہوگا کہ مثلا اگر واضح دلیل اور روشن دلیل بھی آ جائے تو ہم اپنے آئین سے دستبردار ہونے والے نہیں. لیکن پھر اسی بات کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جب بینہ آیا تو کچھ لوگ ایمان لے آئے. تصاد ہوا کہ نہیں؟ ایک طرف کلی طور پہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن بعض کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے کے آئے. ایک طرف ایمان نہ لانے کی بات اور ایک طرف ایمان لانے کی بات، یہ تصاد ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اوپر کہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، موجب جزئیہ ہے. اب یہ نہ کہیں کہ کلی طور پہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ بینہ اگر آ جائے گا تب بھی ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. اگر ادھر سالب کلیہ ہوتا تو ادھر بھی سالب کلیہ ہوتا سارے کے سارے، لیکن کیا ہے قضیہ موجب جزئیہ. قبل میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کی زبانوں پر یہ دعویٰ نہیں تھا، اسی لیے جب بینہ آیا تو کچھ لوگ ایمان. یہ جو تصاد کی بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھیے گا. یہ جو صاحب تفسیر نمونہ کہہ رہے ہیں کہ آیتوں میں تصاد ہے، ایک ٹکراؤ ہے، یہ تصاد دوسری والی تفسیر کی بنیاد پر ہے نہ کہ پہلی والی. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ پہلے والے میں تو بینہ کے ساتھ ایمان لانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تو جو اب ایمان لے آئے تو مولانا تو کوئی تصاد نہیں ہے، وہ تو پہلے سے دعوے دار تھے کہ بینہ آ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب اعتراض ان لوگوں پہ ہوگا جو ایمان نہیں لائے، ہے نا؟ کیونکہ جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے اپنے دعوے کو پورا کیا، صادق کر کے دکھایا کہ بھائی ہم کہہ رہے تھے کہ بینہ آئے گا تو ایمان لائیں گے، بینہ آیا تو ایمان لے آئے. اب جو ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، ان پر اعتراض کیا جا سکتا. لیکن یہ بات کی آیت اور پہلی آیت میں جو تصاد ہوگا وہ دوسری والی تفسیر کی بنیاد پر، جس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بینہ بھی آ جائے گا تو ہم ایمان نہیں لائے. پہلے تو انکار کیا ایمان سے، بینہ کے ساتھ بھی ایمان لانے سے انکار کیا. بات کی آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان لے آئے، اب تصاد ہوا. بات سمجھ میں آئے؟ تو پہلی جو تفسیر کی گئی ہے وہ پہلی والی تفسیر کے مطابق پہلی آیت اور بعد کی آیت میں تضاد نہیں ہے، لیکن جو دوسری تفسیر پیش کی گئی ہے اس دوسری تفسیر کی بنیاد پر پہلی آیت اور بعد کی آیتوں میں بات سمجھ میں آئی؟ بات بڑا حل مشکل ہے. ہاں، جو فخر رازی کی بات چل رہی تھی تو کہنا کہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی آیت قرآن کی پیچیدہ ترین مشکل ترین آیتوں میں سے ہے کہ جو بعد کی آیتوں کے ساتھ تضاد رکھتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں آیات میں بظاہر تضاد، دیکھیں حقیقی تضاد حقیقی قرآن میں نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک چیز بیان کرے پھر اسی کے برعکس اسی کی ضد بیان کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ تضاد کیا ہے؟ باطل چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو کہنے کا مطلب کہ اب یہ بظاہر آیتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. اب جب بظاہر آیتوں میں تضاد نظر آئے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا روایتوں میں جہاں کہیں بھی تضاد نظر آئے تو تضاد کو دور کرنے کے لیے مسئلے کو کسی اور طریقے سے حل کیا جاتا ہے تاکہ تضاد برطرف ہو سکے. سمجھ رہے ہیں؟
تو ان کو پہلی اور بعد کی آیتوں میں تضاد نظر آیا، وہ بعد برائے حل مشکلیں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، ترقی ذکر لکھنا، اس کے بعد جو ہے مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے گفتگو کی ہے، کچھ باتیں ذکر کی ہے کہ بہترین آن ہم رقص کی مادر بارہ آوردی، کہ بہترین راہ حل وہی ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی پہلی والی تفسیر سمجھ رہے ہیں، پہلی والی تفسیر کر لیں گے مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، تضاد دور ہو جائے گا، تضاد پیش ہی نہیں آئے گا۔ تضاد اس وقت پیش آئے گا جب ہم دوسری والی تفسیر جو دوسری رائے مفسرین کی جماعت نے پیش کی ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واقعاً حقیقتاً کسی بھی صورت میں اپنے آئین سے دستبردار نہیں ہوں گے، چاہے تم جتنے بینہ لا لو، تم کو بینہ اور دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم چھوڑیں گے ہی نہیں اپنے دین کو، اپنے آئین کو۔ اب تضاد کو پھر جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا آئین چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر چھوڑا کیسے؟ یہ تو آیت کہہ رہی ہے بات کی کہ چھوڑا، اب یہ تضاد تو اوپر والے جو کہیں گے ان کا دعویٰ تھا، وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بینہ آ جائے گا تو ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، بینہ آیا دین کچھ لوگوں نے چلتے، یہ دو تفسیریں ہو گئی، در اینجا تفسیر سومی نیز وجود دارد و آن این کی منظور این است که خداوند مشرکان و اهل کتاب را به حال خود رها نمی کند تا زمانی که به آنان اتمام حجت نماید و بیانیه بفرستد، راه را به آنان نشان دهد و لذا پیغمبر اسلام را برای هدایت آنها فرستاد۔ در حقیقت این آیه اشاره به قاعده لطف است کہ در علم کلام مطرح می باشد خداوند برای هر قوم بالتی دلائل روشن را برای اتمام حجت خواهد فرستاد۔ مولانا ایک تیسری تفسیر بھی کی گئی ہے آیت کی، تیسری تفسیر کیا ہے؟ تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین اور اہل کتاب کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، چھوڑو بینہ آئے گا، جن کو قبول کرنا ہوگا، جن کو ایمان لانا ہوگا وہ لائیں گے، جن کو نہیں لانا ہوگا وہ نہیں لائیں گے، یا مثلا کیا ضرورت ہے بینہ بھیجنے کی، ان کی مرضی، اب یہ چاہے اپنے آئین سے دستبردار ہو یا تیسری تفسیر یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اہل کتاب اور مشرکین کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا کہ بھائی اہل کتاب جس آئین کے ساتھ زندگی گزار رہے وہ اسی پر رہے، اور مشرکین جس آئین کے ساتھ وہ اس پر رہے نا، ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اتمام حجت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اتمام حجت کیا ہے، اور اتمام حجت کے لیے واضح اور روشن دلیل بھیجی ہے، گویا راستہ دکھایا ہے، ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، صداقت کا راستہ دکھایا ہے، حق کا کے لیے، اسی لیے پیغمبر کو بھیجا تاکہ پیغمبر اسلام جا کر کے اہل کتاب اور مشرکین کو ہدایت کرے کہ تم لوگ جس آئین پہ ہو، تم لوگ جس دین پہ ہو، وہ آئین اور وہ دین اب منسوخ ہو چکا ہے، اب میں نیا آئین لے کر کے آیا ہوں، ٹھیک، میرا آئین برحق ہے، میرا آئین اس وقت آئین خدا ہے، پرانا آئین چھوڑ کر کے نیا آئین، اور یہ ساری چیزیں قاعدے لطف کی بنیاد پر، علم کلام میں آپ نے پڑھا ہوگا قاعدے لطف جو نبوت اور امامت کی ضرورت پر پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، کیا ضرورت اللہ کو نبی بھیجی، بعثت انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ بعثت انبیاء کی ضرورت پہ قاعدے لطف پیش کیا جاتا ہے، کیا کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے،
اور وہ اپنے بندوں کی سعادت کے لیے، اس کے کمال کے لیے تمام اسباب و وسائل مہیا کراتا ہے۔ انسان کا کمال، انسان کی سعادت کس میں ہے مولانا؟ صراط مستقیم پر، آئین صداقت کے ساتھ زندگی گزارنے پر۔ ٹھیک، اب یہ کون بتایا تھا کہ کون راستہ مستقیم ہے، کون راستہ صداقت کا ہے، حقیقت کا ہے، سچائی کا؟ اللہ نے بھیجا نبیوں کو اسی لیے، اسی آیت لطف کے تحت، تاکہ میرا نبی جائے اور میرا نبی جا کر کے لوگوں کو سچائی اور برائی کا، حقیقت اور غیر حقیقت کے، صراط مستقیم اور اس کے مقابلے میں گمراہیوں کے دوسرے راستے اس سے آگاہ کرے، تاکہ اتمام حجت ہو سکے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نجات کا اور سعادت کا راستہ کون تھا، بدبختی کا اور گمراہی کا راستہ کون تھا، ہم تو گمراہی کے راستے پہ مولانا ہدایت کا راستہ سمجھ کر کے آئے تھا، ہے نا؟ کیونکہ مثلا کی بدبختی کے راستے پہ لگ جائے اور پھر جب اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی اس راستے کا تم نے انتخاب کیوں کیا تھا، کہ بھائی ہم تو کسی نے بتایا نہیں، میں سمجھا کہ یہی راستہ سعادت والا ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ انبیاء علیہ السلام آ کر کے انسانوں کی صحیح رہنمائی اور ہدایت کر سکے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر سکے، سعادت کا راستہ، نجات کا راستہ اور مولانا گمراہی کا راستہ اور بدبختی کا راستہ کیا ہے وہ سب بتا سکے۔ تو اللہ تعالی نے اہل کتاب کو اور مشرکین کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جب تک کہ اتمام حجت نہیں کر لیا، جب تک کہ واضح اور روشن دلیل نہیں بھیجی، جب تک کہ صراط مستقیم انہیں نہیں دکھا دیا، جب تک کہ حق کا راستہ انہیں نہیں دکھا دیا۔ اسی لیے اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ نبی آ کر کے ان کی ہدایت کرے۔ حقیقت میں یہ جو آیت ہے وہ آیت اشارہ کر رہی ہے قاعدے لطف کی طرف، کہ جس قاعدے کو علم کلام میں بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال ہر قوم ملت کے لیے واضح اور روشن دلیل اتمام حجت کے طور پر بھیجتا ہے، تاکہ کل کوئی قوم، کوئی ملت خدا کی بارگاہ میں عذر پیش نہ کر سکے کہ کوئی ہماری ہدایت کرنے والا تھا ہی نہیں، اسی لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر کوئی ہدایت کرنے والا ہوتا تو ہم بھی ہدایت کے راستے دیکھیں جب ان کا تفسیر سے نسبت کریں کہ یہاں پر ایک تیسری تفسیر بھی پائی جاتی ہے وَأَنْ إِنْ کے، اور وہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ منصور انس کے مراد اور مقصود یہ ہے کہ خداوند مشرکان و اہل کتاب را کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اور اہل کتاب کو بے حال خود نہانے میں گناہ، اللہ کی نظر ان پر بھی ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ نے ان کے حال پر نہیں چھوڑا تا زمانی کی بیانات اتمام حجت فرمائے، جب تک کہ اللہ نے اپنی حجت ان پر تمام نہیں کر دی، وبینی میں فرشتہ، جب تک کہ اللہ نے واضح دلیل اور روشن دلیل نہیں بھیج دی، اس وقت تک رہا نہیں کیا، براہ بیانات نشان دہل اور صحیح راستے کی طرف کی نشاندہی کی، صحیح راستے کی طرف نشاندہی کی، صحیح راستہ ان کے لیے واضح کیا۔ فلسا پیغمبر اسلام را اسی لیے اللہ نے آخری نبی کو برائے ہدایت آنہا ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجا۔ در حقیقت ان آئے اشارے قائد لطف، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت قائد لطف کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ در علم کلام مطلبی بادشاہ ہے، جس کو علم کلام میں ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند برائے ہر قوم ملتی، یہ قائد لطف کا خلاصہ یہاں پیش کیا ہے، یہاں سے قائد لطف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خداوند متعال نے ہر قوم و ملت کے لیے دلائل روشن را، واضح اور روشن دلیلیں برائے اتمام حجت
اتمام حجت کے لیے خواہد فرشتہ بھیجتا رہے گا۔ اللہ ہر قوم و ملت کے لیے ٹھیک اپنی حجت تمام کرنے کے لیے واضح دلیلیں اور روشن دلیلیں بھیجتا رہے گا۔ اب اس واضح اور روشن دلیل کو کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا یہ انسان کا اختیار ہے۔ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے دکھا دیے ہیں، اب تمہارا اختیار ہے کون سا راستہ تمہیں انتخاب کرنا ہے۔ ہم نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا ہے اور ضرورت کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ ہم نے حجت تمام